حي على الفلاح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. ناظرین محترم، خوش آمدید کہیں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو. پروگرام آپ لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں حی علی الفلاح، اپنے میزبان ابو بکر سلطانی کے ساتھ. تمام دیکھنے اور سننے والوں کو انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ سلام پیش کرتے ہیں. پروگرام حی علی الفلاح آپ لوگ ہر روز دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اور ہماری اس پروگرام کے ذریعے آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے. پروگرام کے فارمیٹ کو بھی آپ سب لوگ جانتے ہیں. علماء کرام جو کہ ہمارے ساتھ پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں، آپ کی رہنمائی کرتے ہیں، آپ کے سوالات سنے جاتے ہیں، آپ کے مسائل جو بھی آپ ہمارے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو ہے وہ رہنمائی آپ لوگوں کی مکمل قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں کی جائے. ہر روز کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ جو شخصیت پروگرام کا حصہ ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، پسند کرتے ہیں. حضرت علامہ مولانا جناب عبداللہ ثاقب قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. علامہ صاحب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ علامہ صاحب، بہت شکریہ. ناظرین محترم، لائیو کالز کے ذریعے آپ لوگ ہمارے جو ہے وہ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. لائیو کال کے لیے نمبرز آپ لوگوں کی ٹی وی اسکرین پر موجود ہے. آپ لوگ بات کرنا چاہتے ہیں، کچھ شیئر کرنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ، بالکل آپ لوگ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ واٹس ایپ نمبرز بھی دوران پروگرام اسکرین پہ مینشن کیے جاتے ہیں، ایڈریس بھی مینشن کیا جاتا ہے. اگر آپ لوگ کچھ ہمارے تک پیغامات کی صورت میں، میسیجز کی صورت میں پہنچانا چاہتے ہیں تو بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کی جو ہے وہ رہنمائی ضرور انشاءاللہ کی جائے گی. اللہ کریم آسانیاں جو ہے وہ پیدا فرمائے آپ کے لیے، ہم سب کے لیے. اور ساتھ ساتھ ہم موضوعات پر بھی مختلف بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بہت سے لوگوں کا اصرار اس حوالے سے کہ جو مسائل ہیں زیادہ ان پر بات کی جائے، جو چیزیں آپ لوگوں کو پیش آتی ہیں، یعنی گھریلو معاملات کے حوالے سے، کاروباری اعتبار سے، جو آج کل کے دور میں ایک جو ہمیں معاشرے میں پریشانیاں نظر آتی ہیں لوگوں کے ساتھ، تو ہر بندہ کسی نہ کسی مسئلے میں، کسی نہ کسی پریشانی میں جو ہے وہ مبتلا نظر آتا ہے. اور ان تمام پریشانیوں کا حل مومن کے لیے تو حقیقت میں صرف اس کے جو ہے وہ سکون، اطمینان، ہر چیز کا جو اس کا حل ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں جھکنے سے ملتا ہے. اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کس انداز میں جھکا جائے، کس طرح مانگا جائے. بے شک وہ اپنے بندوں سے جو ہے وہ 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کا دعوے دار، اس حوالے سے کہ ہم بھی اس چیز کو مانتے ہوئے ہی اپنے رب کی بارگاہ میں تکرار کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، التجائیں کرتے ہیں. لیکن کہیں نہ کہیں ہمارے ہاں بھی یقیناً جو ہے وہ ہماری لغزشیں جو سامنے آ جاتی ہیں تو ہم دور ہو جاتے ہیں. جب دور ہوتے ہیں تو پھر مسائل ہوتے ہیں، جب مسائل ہوتے ہیں تو پھر ہمارے دل میں وسوسے آتے ہیں، خیالات آتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ یہ کام نہیں ہوا، فلاں وقت پہ یہ کام نہیں ہوا ہے. تو کوشش ہماری ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتی ہے. تو انشاءاللہ ہم آج بھی کوشش کریں گے علامہ صاحب سے جاننے کی، خیر و برکت کے لیے، رزق میں جو ہے وہ فراوانی کے لیے جو لوگ سوال کرتے ہیں. کل بھی بہت سے لوگوں نے، چونکہ ہم نے کل بھی جو گفتگو کا آغاز کیا تو تقریباً جو ہے وہ وہی سوالات اس سے ریلیٹڈ ہمارے تمام کل کالرز نے جو ہے وہ سوال کیے. تو انشاءاللہ آج بھی ہم کوشش کریں گے کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، اپنے گھر کے ماحول کو ٹھیک کرنا ہے. گھر کے ماحول کو ٹھیک کرنے کے لیے جو طریقہ کار ہے، اگر کوئی گھر کا ایسا فرد ہے کہ جس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ سب کو لیڈ کرتا ہے، سارے معاملات کو دیکھتا ہے، اس کے ذمہ کیا کیا آتا ہے، کچھ تھوڑی سی اس پر بھی بات کرتے ہیں ساتھ میں انشاءاللہ. اور خاص طور پر خیر و برکت کے لیے انشاءاللہ گھر ہو، وہ اپنی جاب آپ کے لوگوں کی ہو، آفس ہو، آپ کی دکان ہو، خیر و برکت کا جو معاملہ ہے وہ کس انداز میں کیسے ہو سکتا ہے. عبداللہ ثاقب صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. بہت شکریہ ابو بکر بھائی. اور انتہائی اہم بات اور سوال جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، خیر و برکت یہ ایک بندہ مومن کی زندگی جو ہے اس کی یہ ترہ امتیاز ہے. باقی جو لوگ ہیں وہ اس چیز کے لیے ساری زندگی تگ و دو کرتے رہتے ہیں اس کو پانے کے لیے.
لیکن ایک بندہ مومن جو ہے اس کی معراج ہے کہ اس کو اللہ نے دین اسلام کی عظیم نعمت سے سرفراز فرمایا، اور اس دین کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ زندگی کے ہر معاملے میں ہماری رہنمائی فرماتا ہے۔ خیر و برکت کے لیے سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ قرآن مجید برہان رشید سے جو ہمیں ملتی ہے وہ ہے کہ انسان کو خود احتسابی کا عمل اپنا مسلسل جاری رکھنا چاہیے۔ قرآن حکیم برہان رشید کے ایک نہیں متعدد مواقع وہ اس طرف ہماری رہنمائی فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ جب بھی پریشانیوں میں گھرتا ہے اور خیر و برکت سے محروم کیا جاتا ہے یا محروم ہوتا ہے تو اس میں اس کے اپنے اعمال جو ہوتے ہیں ان کا بنیادی کردار ہوتا ہے۔ بے شک۔ لہذا ایک تو بنیادی چیز ہے کہ ہمیں اپنا احتساب کرنے کی عادت اپنانی چاہیے۔ روزانہ رات کو سونے سے پہلے اگر ہم 5 منٹ غور کر لیں کہ آج دن ہم نے کیسے گزارا ہے، اس دن میں ہم نے کتنے لوگوں کے ساتھ بھلائی کی ہے اور کتنوں کے ساتھ ہم نے کوئی ایسا رویہ یا ایسا لفظ بولا ہے جس سے ان کو اذیت پہنچی ہوگی اور ان کے جذبات جو ہے ان کو ٹھیس پہنچی ہوگی، اور پھر اگلے دن ہم جب صبح ایک نئی صبح اللہ ہمیں عطا فرمائے تو اس میں ہم ان اپنی غلطیوں کو سدھارنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ یہ جو عمل ہے یہ ہماری زندگی کو خیر و برکت کے اس راستے پہ ڈال دے گا جس راستے کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا تھا۔ گفتگو ساتھ ساتھ جاری رہے گی انشاءاللہ۔ علامہ صاحب ہمارے ساتھ ہی ہیں، چونکہ آپ لوگوں کی کالز بھی ہوتی ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کالز بھی شامل کی جائیں، تو آغاز کر رہے ہیں جی آج کے پہلے کالر ہیں۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی۔ کیا خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم۔ جی یہ بڑی مہربانی، میں راولپنڈی سے بول رہا ہوں۔ جی محترم فرمائیے گا۔ جی بس یہ ہے، پریشانی ہے، میں نے کاروبار میں کافی نقصان کر دیا ہے، گھر بھی بیچ دیا ہے، 6 سال سے کوئی کاروبار نہیں ہے، بس پریشانی ہے، تو میں نے کہا کہ کچھ بھی کی۔ اچھا نام بتائیے گا اپنا محترم؟ نام ہے محمد شفیق۔ شکیل شفیق شفیق، ٹھیک ٹھیک۔ عمر کتنی ہے آپ کی حضرت؟ عمر ہے 76۔ چلیں لائن آپ کی جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی ہے جی۔ بہرحال سوال تو ہمارے پاس تقریباً آپ کا پہنچ چکا ہے۔ کاروباری حوالے سے ہی آپ نے بھی بات کی، جیسے ہم بھی بات کر رہے تھے، بنیادی اصول جو ہیں زندگی کے ان میں سے یقیناً رزق کے حوالے سے معاملات ہوتے ہیں، اور رزق کمانے کے لیے ظاہر آپ کو ایک پلیٹ فارم چاہیے ہوتا ہے۔ کاروباری مراکز میں آپ کے تمام معاملات بہتر ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، تو اسی کے لیے ہم بھی بات کر رہے ہوتے ہیں اکثر۔ تو جب تک رزق والے معاملات ٹھیک نہیں ہوتے ہیں، فائنینشلی ایشوز ہوتے ہیں، تو پھر جو ہے وہ بقیہ معاملات میں بھی پریشانی آ ہی جاتی ہے۔ تو ہم بھی بس اسی حوالے سے ساتھ ساتھ بات کر رہے تھے۔ بہرحال آپ کی بھی انشاءاللہ رہنمائی فرماتے ہیں جی عبداللہ ثاقب صاحب۔ آپ جواب سن لیجئے گا قبلہ، جتنا بھی آپ کا سوال پہنچا ہے انشاءاللہ رہنمائی کرتے ہیں جی۔ بسم اللہ۔ جی شفیق بھائی، ابھی اسی طرف ہم بات کر رہے تھے، تو گزارش یہ ہے، ایک تو سب سے پہلے جو قرآن مجید کا نسخہ ہے وہی ہم بار بار رپیٹ کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے بڑی اوتھینٹک چیز کوئی نہیں ہو سکتی۔ قرآن مجید نے استغفار جو ہے اس کو خیر و برکت کے لیے، حصول کے لیے، رزق کی فراوانی کے لیے اور دیگر اہم ترین معاملات جو ہماری زندگی سے ریلیٹ کرتے ہیں ان کے لیے اس کو بہترین عمل قرار دیا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ اللہ کہتا ہے میں تمہاری اولاد میں برکت کر دوں گا، تمہارے مال میں برکت کر دوں گا، تمہارے رزق میں برکت، تمہارے جو باغات ہیں ان میں برکت۔ سب کے لیے بنیاد ہے استغفار۔ لہذا آپ ایک تو شفیق صاحب کوشش کریں کہ اس کی کثرت کریں، اٹھتے بیٹھتے آپ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ آپ وظیفہ جو ہے اس کو شروع کریں، اور اس کو صرف پڑھنا نہیں بلکہ آپ نے صدق دل سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہے ان گناہوں سے جو آپ کے علم میں ہے، شعور میں ہے، اور ان سے جو آپ سے غیر شعوری طور پر ہوئے۔ جب آپ خلوص نیت کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے یہ جو معاملات آپ نے بتائے ہیں، جتنے نقصانات آپ نے اٹھائے ہیں، اس سے مزید نقصان ایک تو نہیں
دوسرا انشاءاللہ آپ بہتری کی طرف چلے جائیں گے. استغفار کی کثرت اور رات کو سونے سے پہلے سورہ واقعہ کی تلاوت, چند دن یہ عمل کیجئے, اور پھر آپ دوبارہ اگر رابطہ کرنا چاہیں تو موسٹ ویلکم, دوبارہ کیجئے. واٹس ایپ نمبر بھی ہے, آپ پرسنلی بھی رابطہ کر سکتے ہیں, جس میں آپ کو مزید جو ہے آپ کی رہنمائی کی جا سکتی ہے. سر دست آپ کی خدمت میں گزارش ہے, نماز کی پابندی کیجئے, استغفار کی کثرت کیجئے, اور رات کو سونے سے پہلے سورہ واقعہ پڑھ کے سوئیے. انشاءاللہ آپ کے نئے راستے کھل جائیں گے اور کاروبار بھی دوبارہ سے بہتر ہوں گے, گھر بھی اللہ دوبارہ عطا فرما دے گا, لیکن استغفار صدقے دل سے کیجئے. جزاک اللہ جی. جواب سن لیا جی آپ نے, آپ تک پہنچ گیا ہے, اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو جو وظائف بتائے گئے ہیں کوشش کیجیے گا کہ ان کو پڑھ لیجیے گا. مسائل, معاملات, پریشانیاں تو ہوتی ہیں, اور انسان کی رہنمائی جو کر رہا ہوتا ہے, یعنی جو بھی انسان جانتا ہے اپنے بارے میں کسی سے پوچھتا ہے, تو اس کا دل ہی ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے اس کے لیے کوئی ایسا جو ہے وہ خوبصورت عمل اس کو پتہ چل جائے کہ جس سے اس کے لیے آسانی ہو جائے. تو انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں جھکنے سے ہی سارے معاملات بہتر ہوتے ہیں, اور پابندی صوم و صلات کے معاملات ہیں, قرآن کی تلاوت ہے, جو بنیادی چیزیں ہیں, جب ہم ان کو اپنا لیں گے تو انشاءاللہ یہ چھوٹے چھوٹے جو مسائل ہیں, جو پریشانی ہیں, جو ایسی چیزیں ہیں, ان سے بہت دور ہم لوگ ہو جائیں گے. جو ہمارے ایک دل میں ایسے معاملات خاص طور پہ آ جاتے ہیں, تو یعنی کہ جب کوئی مسئلہ ہو جائے, کوئی پریشانی ہو جائے, تو ہم بھاگتے ہیں, دوڑتے ہیں, پھر جو ہے وہ مساجد کا رخ کرتے ہیں, عبادات کا رخ کرتے ہیں. تو یہ معاملات ایسے بہتر نہیں ہیں. کل ایک ویڈیو مطلب جو ہے وہ میں دیکھ رہا تھا, ویسے ہی وہ ہمارے جو سوشل میڈیا, فیس بک اور واٹس ایپ پہ آج کل جو چیزیں چلتی ہیں, کہ وہ ایک بھائی صاحب ہیں, تو ان کا رزلٹ قریب ہے, تو وہ تسبیح لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ مقصد بتانے کا یہ ہے کہ ان کی خواہش دل کی یہ ہے کہ شاید ان کی اس تسبیح کے دانوں کو پڑھنے سے یا کچھ ایسا معاملہ کرنے سے جو پیپر میں دے کے آئے ہیں وہ تو بدلنے سے رہا, اب جو انہوں نے پہلے محنت کرنی تھی بعد میں اب کیسے ہو سکتا ہے ممکن. تو بہرحال اسی لیے کہ ہر اس کام سے پہلے اگر معاملات کو دیکھا جائے تو وہ زیادہ بہتری ہے. جی قبلہ خیر و برکت کے حوالے سے چونکہ ہم بات کر رہے ہیں, جی سوالات بھی اسی سے ہی ریلیٹڈ ہیں, تو میں چاہوں گا کہ کچھ وظائف کی صورت میں بھی آپ رہنمائی فرمائیں. بقیہ تو ساتھ ساتھ خیر ہو ہی رہی ہے. بسم اللہ. جی اس پر ہم نے بات شروع کی تھی کہ سب سے پہلے ہمیں خود احتسابی کی عادت جو ہے وہ اپنانے کی ضرورت ہے, اور دوسرے نمبر پر پھر اپنے معاملات کو درست کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اب یہ تیسرے نمبر پر پھر آئے گا استغفار, جیسا کہ ابھی ہم نے شفیق صاحب کو بھی بتایا. استغفار کی بہت سی حکمتیں ہیں, لیکن ہم چونکہ انسان ہیں تو ہم اپنی سمجھ کے مطابق, تو ایک تو کاروباری معاملات میں دیکھیں استغفار جو ہے وہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ کہیں نہ کہیں زندگی میں اگر آپ نے چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اپنے کاروبار میں, اپنے بزنس میں کوئی انٹرسٹ والا معاملہ کر لیا, سود والا معاملہ کر لیا, تو اس کی نحوست اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ پھر سالوں سال انسان جو ہے نا وہ اٹھنے کی کوشش میں گرتا رہتا ہے, لیکن توبہ نہیں کرتا, استغفار نہیں کرتا. آپ سے یہ ایک ہو گئی بات, ٹھیک ہے, فور دا ٹائم بینگ نہیں سمجھ آیا یا کرائسس تھے یا کچھ بھی تھا. اب جب آپ کو سمجھ آ گئی ایک چیز کہ نہیں یہ کام ہم سے غلط ہو گیا, تو اب کیا طریقہ ہے, کیا ہم اس پر اڑ جائیں, ڈٹ جائیں, یا اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جائیں کہ یا اللہ یہ ہم سے ایک ایسا کام ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا, ہم سے درگزر کا معاملہ فرما, آئندہ ہم اس سے احتیاط کریں گے. تو استغفار جو ہوتا ہے بیسیکلی وہ ان اپنی کوتاہیوں اور غلطیوں کا اعتراف ہوتا ہے, اور پھر اللہ سے خیر مانگی جاتی ہے, تو انشاءاللہ اللہ پھر کرم فرماتا ہے. انشاءاللہ اللہ کریم خاص مہربانی فرمائے. جی دعا گو ہیں ہم آپ کے لیے, اور بھی جتنے ہمارے کالرز اور سوالات آپ لوگ کرتے ہیں ان سب کے لیے مالک کائنات آسانیاں جو ہے وہ آپ سب کے لیے پیدا فرمائے. واٹس ایپ پہ ایک سوال ہمیں ملا ہے, جی عارف صاحب ہمارے ہیں, انہوں نے یہ سوال غالباً کیا ہے, تو ان کے بھی کچھ مسائل ہیں جی, گھریلو اور نا اتفاقی والے معاملات اور یہ سب چیزیں, تو کچھ ان کی بھی رہنمائی ضرور فرمائیے گا محترم عارف صاحب کی, تاکہ وہ بھی وظائف یا جو بھی ان کے لیے بہتر ہے وہ کر سکیں اس کو. دیکھیے گھریلو معاملات جو ہے نا جی وہ بھی جڑے ہوئے کہیں نہ کہیں آپ کے معاشی حالات سے. جب تک معاشی حالات آپ کے سٹیبل رہتے ہیں تو آپ کے گھر میں سکون رہتا ہے. گھر کے سکون کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے معاش کو جو ہے بہتر کرنے کی کوشش کریں, اور دوسرا جو بنیادی چیز ہے گھر کے معاملات میں وہ ہے بیلنس رکھنا سب کچھ. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق جب آپ رشتوں کو بیلنس رکھ کے چلتے ہیں اور ہر رشتے کو
کو اس کا جو ڈیو حق ہے وہ آپ ادا کرتے ہیں تو پھر گھر کے معاملات جو ہیں وہ بہتر رہتے ہیں، ان میں کوئی اس طرح کا اونچ نیچ نہیں ہوتی۔ اور اس کو بہتر کرنے کے لیے سب سے بہتر اور مجرب عمل جو ہے وہ ہے درود پاک کی کثرت۔ جب آپ درود پاک کی کثرت کرتے ہیں تو آپ کے اندر مٹھاس بھر جاتی ہے، اور وہی مٹھاس جو ہے جب آپ کی زبان سے، آپ کے باتوں سے، آپ کے عمل سے آگے پھیلتی ہے تو پھر پورا گھر جو ہے وہ ایک مٹھاس کا گہوارہ بن جاتا ہے، ایک امن و آشتی کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ درود پاک کی کثرت کیجئے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کے یہ معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ علامہ صاحب۔ ناظرین، پروگرام آپ لوگ دیں اور سوالات بھی آپ کے شامل کیے جا رہے ہیں، آپ کی کالز پروگرام میں ہم ساتھ ساتھ شامل کر رہے ہیں۔ ایک بریک یہاں پہ ہم لے رہے ہیں، وقفے کے بعد انشاءاللہ واپس لوٹتے ہیں، آپ سے ملاقات کریں گے۔ آپ پروگرام دیکھتے رہیے۔ حي على الفلاح حي على الفلاح۔ خوش آمدید کہیں گے ناظرین محترم آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو۔ ایک مرتبہ پھر پروگرام آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جی حی علی الفلاح، اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ۔ کالر ہیں جی ہمارے ساتھ، ہم شامل کر رہے ہیں ان کو پروگرام میں۔ السلام علیکم جی۔ ہلو، چلے ان کی لائن جو ہے وہ ڈراپ ہوگی جی، دوبارہ سے کال مل جائے گی تو انشاءاللہ ضرور جو ہے وہ ہم بات کریں گے۔ واٹس ایپ پہ ہی سوال ہے جی، رزق کے لیے، یعنی وہی کاروباری معاملات کے لیے وہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ مجھے کچھ پڑھنے کے لیے بتائیں تاکہ برکت ہو سکے۔ میں گھر پڑھنا چاہوں یا پھر اپنی دکان پہ جو جگہ ہے ان کی وہاں پر وہ پڑھنا چاہیں تو اس کے لیے بھی کچھ مناسب اور کچھ ایسا وظیفہ کہ جو میں روٹین سے پڑھتا رہوں۔ ہاں، اس کے لیے گزارش کروں گا بھائی جان، ایک تو استغفار کی ایک تسبیح، اور دوسرا ساتھ آپ نے 41 مرتبہ قرآن مجید کی سب سے مختصر سورہ ہے لیکن بڑی جو ہے وہ کہہ لیں کہ اپنے اثرات کے اعتبار سے وہ قرآن مجید قرآن رشید کی بڑی کمال کی سورہ ہے، سورہ کوثر۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ تو یہ جب لفظ کوثر آپ نے پڑھنا ہے تو تب آپ نے تصور باندھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے رزق میں، میرے کاروبار میں برکت فرمائے۔ آپ 41 مرتبہ اس کو دکان پہ اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو دکان پہ ٹائم رکھ لیں، صبح جاتے ہی دکان کھولیں، 41 مرتبہ پہلے آپ بیٹھ کر ایک اچھی جگہ کا انتخاب کر لیں، درود شریف اول آخر 11 مرتبہ پڑھیں، اور پھر آپ 41 مرتبہ اس سورہ مبارکہ کا ورد جو ہے یہ شروع کریں روٹین میں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے کاروبار کے حالات بھی بہتر ہوں گے، رزق کے معاملات بھی بہتر ہوں گے، اور آپ کی صحت کے جو معاملات ہیں وہ بھی انشاءاللہ اسی ایک عمل سے اللہ کریم نے چاہا تو وہ بھی بہتر ہو جائیں گے۔ تو آپ کے یہ سارے مسائل کا حل سورہ کوثر شریف کا 41 مرتبہ ورد اور ایک تسبیح استغفار کی وہ آپ کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ جی، جواب سن لیا جی آپ نے، وظائف بھی آپ کو بتا دی ہیں کاروباری اعتبار سے بھی، ان ہمارے بھائیوں کے لیے بھی خاص طور پہ جو قرآن کریم مطلب جن میں پڑھا ہوا ہے، جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو صبح اکثر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ بھی ایک اصلاح کے طور پہ ہے، مطلب ہم نے دیکھا ہے کہ صبح کسی بھی کام کا آغاز ہوتا ہے، آفس ہے، کوئی شاپ ہے، کوئی دفتر، دکان وغیرہ، جو بھی جہاں پر کاروباری معاملات ہیں، تو اکثر لوگ جو ہے وہ صبح یعنی کوئی کلام ایسا لگا دیتے ہیں کہ ہم آغاز کر رہے ہیں برکت سے، اور کوئی ایسا ٹریک ہوتا ہے، کوئی ایسا کوئی مطلب کوئی جو ہے وہ قوالی جس طرح لوگ اکثر سنتے ہیں صبح ہم نے دیکھا ہے، تو وہ اللہ کے نام سے، لیکن یہ مطلب سننا اور کرنا اور یہ اس سے تو منع خیر نہیں ہے، نہ میں منع کر رہا ہوں، لیکن اس سے بہتر یہ ہے کہ اگر آپ، بلکہ بہتر نہیں بہت بہتر یہی ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اگر آپ قرآن کریم پڑھے ہیں اور آپ جانتے ہیں تو پھر آپ صبح اٹھ کر خود اپنی اس دکان پہ، اس جگہ پہ جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کیجئے، اور ہو سکے تو بے شک بہت زیادہ نہیں پڑھ سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے صبح کے وقت میں مطلب اگر کوئی دکانداری کا سا وقت ہے، کوئی کام کا سا وقت ہے، لیکن تھوڑا سا وقت تو نکالنا اس کے لیے بہت ضروری ہے تاکہ آغاز میں جو معاملات ہوتے ہیں تو پھر برکت والے معاملات اس میں جو ہے وہ ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے کوشش کیا کریں کہ صبح اگر یہ زیادہ اچھی بات ہے، اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے اکثر صاحب کہ بہت سے لوگ جو پڑھنا بھی جانتے ہیں، قرآن کریم پڑھتے بھی ہیں، لیکن وہ صبح تلاوت لگا لیتے ہیں خود سے، تو وہ بھی مطلب اس کا ثواب تو ظاہر ان کو ملے گا اگر وہ سن رہے ہیں، لیکن کیا بہتر نہیں ہے کہ وہ خود سے پڑھیں؟ اس کے لیے بھی کچھ ضرور آپ رہنمائی فرمائیے۔ سب سے بہتر تو صورت یہی ہے کہ وہ خود پڑھیں، کیونکہ خود پڑھنا جو ہے ابوبکر بھائی، اس میں ایک تو سب سے پہلے دیکھیں آپ خود کو پاک صاف رکھیں گے، باوضو جائیں گے دکان پہ، اور جب آپ باوضو جائیں گے، پاک صاف حالت میں ہوں گے اور خود وہاں جا کر قرآن کریم پڑھیں گے، قرآن کریم اس
کا مطلب آپ دکان میں رکھیں گے یا اپنے موبائل میں رکھیں گے اور اس کو دیکھیں گے. آپ قرآن کریم کو دیکھنا وہ بھی عبادت, قرآن کریم کو پڑھنا وہ بھی عبادت, اور پھر آپ عبادت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے لباس پاک, جسم پاک, خیال پاک. تو جب آپ پاکیزگی کی حالت میں اپنے کاروبار کو شروع کریں گے تو یقیناً پھر اللہ کی رحمتیں آپ کی طرف متوجہ ہوں گی, اور پھر جو فیض و برکات آپ سمیٹیں گے وہ یقیناً کسی اور عمل کے ذریعے آپ اس طرح سے نہیں سمیٹ سکیں گے. تو میں بالکل آپ کی بات کو انڈوز کرتا ہوں کہ باقی وہ جو آپ ٹریک وغیرہ لگانے ہیں, قوالی, نعت, کلام, وہ آپ ضرور لگائیے, لیکن پہلا عمل جو ہے آپ کا دکان کھولنے کے بعد ایک تو دیکھیے شٹر کھولتے ہوئے بسم اللہ پڑھنے کی عادت ڈال لیجیے. ہم یہ جو ہے نا چھوٹی سی بات ہے لیکن ہم اس طرف توجہ نہیں کرتے کہ جب آپ نے دکان کھولنی ہے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھولنی ہے, درود شریف پڑھ کر آپ نے دکان کے اندر پاؤں رکھنا ہے. اس کے بعد آپ وہاں بیٹھ کر تھوڑی دیر قرآن کریم کی تلاوت کیجیے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیے. اس کے بعد آپ نعت شریف لگا دیجیے, آپ قوالی لگا دیجیے. ہمارے قریب ایشیا کی بڑی مارکیٹوں میں سے ایک مارکیٹ ہے بلال گنج اسپیئر پارٹس کی مارکیٹ, وہاں پہ بکر بھائی دکانداروں نے بڑے بڑے اسپیکرز لگائے جس طرح مساجد میں وہ ہارن اوپر لگے ہوتے, اور پوری مارکیٹ میں وہاں صبح کے ٹائم قرآن کی تلاوت چل رہی ہوتی ہے. ماشاءاللہ بہت اچھی. تو یہ ایک اچھا ان کا عمل ہے کہ انہوں نے دکانیں جب کھلنا شروع ہوتی ہیں وہ لگا دیتے ہیں, اور وہ پوری مارکیٹ میں وہ پھیلی ہوئی ہے, بہت بڑی مارکیٹ ہے, تو ساری مارکیٹ میں وہ تلاوت جو ہے وہ ان اسپیکرز پہ چل رہی ہوتی ہے. لیکن اس میں ایک چیز جو ہے کہ اس کے سننے کے جو آداب کے ہیں, جو تقاضے ہیں, جو ڈیمانڈ ہے, وہ شاید ہم فلفل نہیں کر پاتے. لیکن جب ہم خود تلاوت کرتے ہیں تو یقیناً پھر ہم اس ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں, پوری طرح مینٹین کرتے ہیں جو اللہ کے قرآن کا ہم پر حق ہے, تو اس کے جو فیض و برکات ہیں وہ یقیناً بہت زیادہ حاصل ہوتے ہیں. تو میں بالکل ابو بکر بھائی کی بات کو سیکنڈ کرتے ہوئے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ جائیے, بسم اللہ شریف پڑھ کے دکان کھولیے, درود شریف پڑھیے, قرآن کریم کی تلاوت کی عادت بنا لیجئے. انشاءاللہ آپ کو کاروباری حوالے سے پریشانیاں باقی نہیں رہیں گی انشاءاللہ جی. اور چونکہ جو تو خیر قرآن کریم پڑھا نہیں ہے اس کے لیے تو چلیں اور معاملہ ہے نا, مطلب وہ جانتا نہیں ہے, اس کو معلوم نہیں ہے کہ عربی پڑھنی ہے, کیسے پڑھنی ہے, تو لیکن جو پڑھے ہوئے ہیں ان کے لیے تو زیادہ بہتر اور مناسب ہی ہے کہ وہ اس طرح جو ہے وہ ضرور دیکھیں. سورہ فاتحہ تقریباً ہر مسلمان کو آتی ہے, بالکل ایسے, سورہ اخلاص ہے, سورہ کوثر ہے, جتنا آتا ہے نا, ایک آیت آتی ہے بھلے آپ کو, یعنی بسم اللہ شریف آتی ہے, آپ بسم اللہ تو پڑھیے نا, یعنی جتنا آتا ہے وہ خود پڑھیے, باقی پھر آپ موبائل پہ لگا لیجئے. آپ کوئی ڈیک وغیرہ اگر آپ کے پاس ہے, آپ اس کو بلوٹوتھ کے ذریعے, اب تو یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں کر نہیں سکتا, اب تو اتنے ذرائع ہیں آپ کے پاس کہ آپ اگر سورہ رحمان دیکھیے, اگر آئی سی یو کے مریضوں میں سورہ رحمان جو ہے اس کا امپیکٹ آتا ہے سن کر بھی, تو یقیناً یہ آپ کی دکان پہ اور آپ کی زندگی میں بھی آتا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. قرآن اپنا اثر رکھتا ہے, قرآن اثر رکھتا ہے. کالر ہے جی, شامل کر رہے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کون بات کر رہے ہیں؟ حکیم صاحب بات کر رہے ہیں جی. حکیم صاحب بات کر رہے ہیں. سوال کیجئے, سوال آپ سن رہے ہیں, آپ کی آواز بتائیے. نین کو لاہور سے بہت بات کر رہی, بیگم کوٹ سے. جی تو میرا نام زینہ ہے, تو آپ ویسے تو میں آپ کا دراصل ہر روز سنتی ہوں. جی تقریباً مجھے نا 400-500 لوگ سنتے, تو آپ کے نا وظیفے بھی پڑھ رہی ہوں. ٹھیک ہے. سورۃ کوثر والا, اور یہ جو ہے یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والا, وہ بھی کافی زیادہ ہے. ٹھیک ہے. تو حکیم صاحب میرے نا دراصل نا 4-5 دن ہوئے گھر کے نا حالات بہت زیادہ خراب ہو رہے ہیں. تو میرا بیٹا رہتا سعودیہ میں, بھی گیا 15-16 مہینے ہو گئے, 1.5 سال. اس کو بھی مسئلہ بن گیا, 3-4 دن اس کی طبیعت خراب جا رہی ہے, اور میرے میاں کا مطلب خود سارا کر کے جو ہے نا بہت مسئلہ خراب ہو رہا ہے. تو بچے بھی ڈرتے ہیں, تو دیکھیں پلیز آپ یہ کیا مسئلہ ہے. اللہ کریم خیر فرمائے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, رہنمائی کرتے ہیں جی آپ کی ضرور, جزاک اللہ. پروگرام دیکھتے رہیے, سوال آپ کا ہم تک پہنچ گیا ہے, انشاءاللہ بتا دیتے ہیں آپ کو جو آپ نے پوچھا ہے. پہلے جو وظائف آپ کو دیے گئے ہیں, جس نے آپ نے بتایا سورہ کوثر کے بارے میں آپ کو بتایا گیا, تو وہ آپ پڑھ رہی ہیں غالباً آپ نے کہا. تو بہرحال مزید انشاءاللہ سوال سن لیا ہے آپ کا علامہ صاحب نے, وہ رہنمائی کر دیتے ہیں جو آپ کے لیے ہو سکتا ہے. جی قبلہ. یہ جو بات آپ کر رہے ہیں کہ آپ وظائف پڑھ رہے ہیں اور وظائف پڑھنے کے دوران یہ معاملات ہوئے ہیں, تو اس میں میری گزارش یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کچھ نہ کچھ صدقہ دے دیں.
کیونکہ جب وظائف کے دوران اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو اس میں پھر صدقہ جو ہے وہ بڑی اہم چیز ہے جو آپ کو دینا چاہیے. تو میری آپ سے گزارش ہوگی کہ آپ ہفتہ اور منگل ان 2 دنوں میں کوئی بھی صدقہ، یہ لازمی نہیں ہوتا صدقے کی جب ہم بات کریں تو کوئی بہت بڑی چیز یا بہت بڑی اماؤنٹ کو ہم نے دینی ہوتی ہے، وہ آپ حسب توفیق، مقصد یہ ہوتا ہے کہ راہ خدا میں کچھ نہ کچھ آپ جو بھی آپ کر سکیں وہ آپ کریں. اور دوسرا اس میں سورہ قلم ہے، 29ویں پارے کی دوسری مبارک سورہ ہے، اور اس کی آیت نمبر جو ہے وہ 51 ہے، سیکنڈ لاسٹ آیت ہے. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ. یہ آیت مبارکہ جو ہے نا، یہ میری بہن آپ پڑھنا شروع کر دیں. یہ صبح و شام آپ پڑھ لیں 11 مرتبہ. سورہ قلم، سورہ نون بھی اسے کہتے ہیں، 29ویں پارے کی سیکنڈ سورہ ہے اور اس کی سیکنڈ لاسٹ آیت ہے، یعنی جو لاسٹ آیت ہے اس سے اوپر والی آیت ہے، 51 نمبر آیت کا. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ. یہ آپ شروع کیجئے انشاءاللہ، صدقہ دیجئے ہفتہ منگل، اور جو وظائف آپ کو بتائیں گے وہ جاری رکھیے، انشاءاللہ بہتری ہوگی. اور اگر پھر بھی آپ مزید کچھ پوچھنا چاہیں تو آپ واٹس ایپ نمبر کے ذریعے یا خط کے ذریعے آپ رابطہ کر لیجئے، انشاءاللہ مزید پھر آپ کو آگاہ کر دیا جائے گا، رہنمائی کر دی جائے گی. جزاک اللہ، بہت شکریہ علامہ صاحب. مزید آگے بڑھتے ہیں جی، نیکسٹ کالر، ان سے ہم بات کریں گے. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. جی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، اللہ کا کرم. اچھا سر، نوکری کے بارے میں کوئی وظائف ہو بتا دیں کہ کاروبار کے لیے. نوکری مطلب ابھی کرنی ہے آپ نے یا ہے کوئی کر رہی ہیں کوئی؟ جی ابھی کوئی بھی نہیں ہے، اسٹڈی کی ہے، ابھی ایف اے کیا ہوا، لیکن ابھی. نام بتائیں اپنا. جو نام اسد اللہ. نام کیا نام ہے؟ اسد اللہ. اسد اللہ. اچھا ماشاء اللہ. والدہ کا نام؟ رقیہ کوثر. کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ لاہور سے بات کر رہے ہیں. ٹھیک. شادی شدہ ہیں آپ؟ نہیں ابھی شادی نہیں ہے. اسد اللہ، ٹھیک ہے بھائی، جزاک اللہ خیر. پروگرام دیکھیے، سوال آپ کا ہم تک پہنچ گیا، انشاءاللہ جواب دیں گے آپ کو. ٹی وی اسکرین پہ جواب سنیں اپنا، اور کاروباری ہی حوالے سے آپ نے بھی سوال کیے، بات کی ہے، رہنمائی کر رہے ہیں انشاءاللہ آرام سے. اس میں سب سے پہلے گزارش بھائی جان آپ سے یہ ہے کہ آپ نماز کی پابندی کریں. آپ کے جو عبادات کے معاملات ہیں وہ تھوڑے سے آپ کی طرف سے اس میں کوتاہی ہے. تو سب سے پہلے دیکھیے نا، اللہ سے جب ہم کچھ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تو پھر ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنا یہ ہمارے لیے بنیادی ہے کہ کہہ لیں کہ شرط ہے. تو آپ نماز کی پابندی کی کوشش فرمائیں گے میرا بھائی. اور سیکنڈ آپ سے گزارش ہے کہ وضو میں رہنے کی کوشش کریں، میکسیمم جتنا پاسبل ہو آپ کوشش کریں باوضو رہیں. یہ 2 کام میرا بھائی آپ نے کرنے. اس کے ساتھ آپ کو ایک آیت مبارکہ ہے قرآن مجید کی، اللہ الصمد، سورہ اخلاص ہے، قل اللہ احد. دوسری آیت ہے اللہ الصمد. یہ اللہ الصمد میرا بھائی آپ 41 مرتبہ پڑھیں گے، اور اس نیت سے پڑھیں گے کہ یا اللہ مجھے کوئی اچھا روزگار کا ذریعہ جو ہے وہ عطا ہو جائے. تو انشاءاللہ 41 مرتبہ آپ یہ پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ آپ جو ہے وہ نماز کی پابندی اور باوضو رہنے کی کوشش کریں گے. انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو آپ کا یہ جاب کا مسئلہ جو ہے یہ بہت جلد حل ہو جائے گا انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. جواب سن لیا جی آپ نے، کاروباری حوالے سے ہی جو آپ نے بات کہی ہے، اور تقریباً یہی سوالات آج بھی تمام شامل ہو رہے ہیں آپ لوگوں کے. جو سوالات ہیں، جو مسائل ہیں، تو کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ ساتھ ساتھ رہنمائی کی جائے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں اللہ کریم آسانیاں پیدا کرے انشاءاللہ آپ کے لیے بھی، اور تمام دیکھنے والوں کے لیے بھی، سننے والوں کے لیے بھی. کچھ دیر پہلے غالباً شاید وہ جو بہن تھی ہماری جن کا سوال جو بتایا گیا تھا جی، تو بہرحال ان کا کوئی رہنمائی ان کی گئی تھی شاید کہا جا رہا ہے کہ ان کو دوبارہ سے کچھ بتا دیں، پتہ نہیں ریپیٹ انہوں نے دیکھا ہے، سوری مطلب نہیں ہوا یا انہوں نے نوٹ نہیں کیا ہے. تو بہرحال ابھی ہم دیکھتے ہیں اگر تو وہ آپ کا وظیفہ یا آپ کو جو وظائف جو بتائے گئے تھے وہ انشاءاللہ ریپیٹ کر دیتے ہیں، وگرنہ پھر جو ہے کوشش کیجیے گا کہ آپ جو ہے وہ پروگرام ریپیٹ دیکھ لیجیے گا، یوٹیوب پہ دیکھ لیجیے گا تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو سکے انشاءاللہ. کالر ہے نیکسٹ. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. جی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ جی میرا نام ممتاز ہونے میں چکوال سے بات کر رہا ہوں. تو میرا ایک مسئلہ تھا. جی میرے بھائی بتائیے. اس میں یہ ہے کہ میں نے نا 5 اگست کو لگ بھگ سیفی صاحب جو تھے نا، مفتی سید شہباز احمد سیفی صاحب، ان کو یہ مسئلہ بتایا تھا. تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ایک
یا نافع اور یا بصیر ہو گیا نا, یہ 1100 مرتبہ جو ہے نا یہ روزانہ پڑھنا ہے 21 دن کے لیے. تو میں نے وہ عمل کیا, لیکن اس میں انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ جو ہے اس میں جو ہے کہ یہ انہوں نے نمبر بتایا تھا جو واٹس ایپ کا نمبر ہے نا, اس پہ آپ نے پوری تفصیلات لکھے ہیں تو وہ جو ہے اچھا وہ میں نے بڑی مشکل سے نا رومن میں بڑی لمبی وہ تفصیلات لکھی تو وہ ابھی تک کسی نے پڑھی نہیں, ابھی ایک مارک اس پہ آ رہا ہے. پھر ایک دن میں نے وہ واٹس ایپ والا نمبر ملایا, ویسے شام کو نمبر بات کر دیتے ہیں, کسی نے اٹھا لیا شام کو 7:30 بجے کے قریب. تو آپ مجھے یہ بتائیے, میری بات سنیں, آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا مسئلہ تھا کیا, ذرا ریپیٹ کیجیے گا. جی میرا مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ ڈپریشن وغیرہ میں نے ابھی بتایا, پھر کچھ ایسا ہے کبھی میں ہوں بھی گھر کے گھر اس کو میں جواب بھی نہیں سکتا, ابھی کچھ ایسے مسائل ہے وہ فون پہ نہیں بتائے جا سکتے, گھر میں کچھ ایسے رشتے ہیں کچھ ہیں, اگر وہ صبح اس وقت وہ بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں جب ریپیٹ ہوتا ہے. اچھا چلے ایسے ہے محترم, ٹھیک ہے, ہم آپ کا سوال سمجھ گئے ہیں, جزاک اللہ, بہت شکریہ آپ کی کال کا. آپ ایسا کیجیے گا, ابھی جو ہمارا واٹس ایپ نمبر چل رہا ہے آپ اس پہ ابھی رابطہ دوبارہ ذرا کر لیں یا ڈیٹیل بھیج دیں انشاءاللہ, اور نمبرز ایکٹیو ہیں, وہ ایسا نہیں ہے کہ ایکٹیو نہیں ہے, تو انشاءاللہ اس پہ آپ کی رہنمائی بھی کر دی جائے گی. اور رپلائی میں جو بھی آپ جاننا چاہ رہے ہیں, اور چونکہ آپ نے جس طرح خود بتایا کہ مناسب نہیں ہے کہ آپ وہ جو ہے وہ شیئر نہیں کرنا چاہ رہے لائیو براہ راست, یعنی جو آپ کے مسائل ہیں, تو پریشانی والی بات نہیں ہے. انشاءاللہ اللہ کریم نے چاہا تو ضرور معاملات بہتر ہوں گے. ظاہر ہے ہماری طرف سے بھی کچھ جو بتایا جائے گا وہ ایک ہم بھی قرآن و سنت کی روشنی میں طریقہ کار ہی ہو سکتا ہے, باقی کرنے والی ذات تو اللہ کی ذات ہے, اللہ کی ذات سے ہی مانگنا ہے, التجا کرنی ہے, گزارشات کرنی ہے, بس ایک طریقہ کار جو ہمیں ہمارے بزرگوں سے, ہمارے علماء سے, تو وہ انشاءاللہ وہ ہی ہم بھی اس حوالے سے پیش کر رہے ہوتے ہیں. تو دعا گو ہیں انشاءاللہ آپ کے لیے. آپ واٹس ایپ نمبرز ہیں, رابطہ کیجیے گا, اس پہ اپنا میسیج, اپنا نام, نمبر, ایڈریس کے ساتھ, ڈیٹیل کے ساتھ آپ چھوڑیے گا, تاکہ آپ کی پھر رہنمائی میں جو ہے وہ آسانی جو ہے وہ ہو سکے. تو وہ علامہ صاحب غالباً وہ کوئی جو بہن کو کچھ بتایا تھا, شاید وہ اگر دوبارہ ریپیٹ کر دیں, مجھے یاد نہیں ہے, مسئلہ میرے بھی ذہن میں نہیں اصل میں, چلے وہ اسی لیے میں بھی چاہ رہا تھا. تو بہرحال وہ جو ہماری بہن ہے اگر وہ دوبارہ کال کر لیں تو پھر انشاءاللہ بتا دیں گے. اب تو خیر وقت ہمارا بس اختتام کی ضرورت ہی ہے پروگرام کا, تو یا پھر کل دوبارہ کال کرنا چاہیں کل کر لیں. اگر ریپیٹ پروگرام وہ دیکھ سکتی ہیں تو کوشش کریں کہ ریپیٹ دیکھ لیں, انشاءاللہ جو ہے وہ رہنمائی ضرور ان کی ہو جائے گی. جواب تو خیر ان کو دے دیا ہے, کیونکہ کالرز ہوتے ہیں, سوالات ہوتے ہیں, تو بعض اوقات جو ہے وہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کس کو کیا جو ہے وہ وظیفہ وغیرہ بتایا ہے, تو اسی لیے تھوڑی سی آپ لوگوں کے لیے بھی آسانی ہو سکے انشاءاللہ. مزید آگے بڑھتے ہیں جی, کالر ہیں نیکسٹ بھی, ہم ان کو شامل کر رہے ہیں پروگرام میں انشاءاللہ, ان سے بات کرتے ہیں, دیکھتے ہیں. السلام علیکم جی. اچھا جی چلیں, لائن ان کی بھی ڈراپ ہو گئی جی. اور جتنے بھی ہمارے آج کے بھی کالرز, چونکہ ہم نے آج بھی آغاز جو گفتگو کا کیا تو وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ رہا. جو حالات و واقعات ہیں وہ اب سب آپ لوگوں کے سامنے ہیں. ہر بندہ پریشان ہمیں نظر آتا ہے, کاروباری حوالے سے, اعتبار سے, رزق میں پریشانیوں کے حوالے سے. تو تقریباً آج کی کالز بھی ہمارے اسی موضوع سے جو ہے وہ وابستہ تھیں. تو ہم دعا گو ہیں انشاءاللہ ان سب کے لیے بھی, دیکھنے اپنے والوں کے لیے, سننے والوں کے لیے, اللہ کریم آسانیاں جو ہے وہ سب کے لیے پیدا فرمائے, اور اللہ کی بارگاہ میں جھکنے سے ہی تمام معاملات کے حل جو ہے وہ نظر آتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی اور ایسا حل نہیں ہے کہ آپ وظائف بھی کرتے رہیں, سارا کچھ کرتے ہیں, لیکن جب تک جو ہے وہ آپ بنیادی چیزوں کو نہیں مکمل کریں گے تو معاملات بہتر نہیں ہوں گے. آخر میں انشاءاللہ اب ہم دعا کی طرف بڑھیں گے. جو دعا ہوگی آپ سب کے لیے, دیکھنے والوں کے لیے, سننے والوں کے لیے, جس طرح ہر روز ہوتی ہے, ہمارے ساتھ آپ بھی دعا میں شامل ہو جائیں, اور ہماری آپ سے ملاقات رہے گی انشاءاللہ پروگرام حی علی الفلاح میں ہی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. علامہ صاحب کو, میزبان ابوبکر سلطانی کو, اور ہماری کوہ نور کی پوری ٹیم کو آپ اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاد سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الہ العالمین ہمارے آج کے اس پروگرام کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما. جن بہن بھائیوں نے کالز کے ذریعے اپنے مسائل ہم سے ڈسکس کیے, ان کو پڑھنے کے لیے جو ہم نے عرض کیا, اے میرے اللہ تو اس کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرماتے ہوئے ان کے لیے خیر اور آسانی کے معاملات فرما. ان سب کی پریشانیاں, مشکلات دور فرما. سب کے کاروبار, رزق میں برکتیں فرما. جو رزق کے حوالہ سے, صحت کے حوالہ سے پریشان ہے مولا, سب کے مسائل حل فرما. اے میرے اللہ جو کال ملانا چاہ رہے تھے نہیں ملا سکے, ان کے مسائل
تو جانتا ہے اے میرے اللہ سب پر اپنا فضل و کرم فرما، تمام امت کے مرحومین کی مغفرت فرما، تمام بیماروں کو شفا یاب فرما، پیارے وطن پاکستان کو معاشی بدحالی مہنگائی سے نجات عطا فرما، استحکام ترقی خوشحالی نصیب فرما، عالم اسلام اور پاکستان کی خیر فرما۔ ہماری پروگرام حی علی الفلاح کی پوری ٹیم اور چینل انتظامیہ الہی سب کو دارین میں اس کار خیر کو سر انجام دینے پہ بہترین جزا عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔